اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ طیبین الطاہرین۔ اب تمامی حضرات کی خدمت میں عید سعید فطر بہت بہت مبارک ہو۔ عید فطر جیسا کہ اس کے عنوان سے ہی پتہ ہے کہ اس کو میں فطرہ نکالا جاتا ہے اور زکوٰۃ فطرہ دینا اس میں فرض کیا گیا ہے مسلمانوں پر۔ ہر وہ شخص جو عید کی شب میں بالغ اور عاقل ہے اور سال بھر کا نفقہ رکھتا ہے، اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ اپنے اور اپنے اہل و عیال جو اس کے واجب النفقہ حضرات ہیں ان کا فطرہ نکالے۔ فطرے سے مراد ایک صاع ہے، یعنی تقریباً 3 کلو گندم، جو، کشمش یا اس طرح کا کوئی بھی اناج یا خود اناج یا اس کی قیمت نکال سکتا ہے۔ البتہ بعض علماء اس بات کی تاکید کرتے ہیں کہ اگر کسی شخص کی غذا کوئی اور شے ہے، مثلا وہ سال بھر چاول کھاتا ہے یا سال بھر پھل کھاتا ہے، تو احتیاط مستحب یہ ہے کہ پھر وہ اسی حساب سے 3 کلو پھل کی یا 3 کلو چاول جس طرح کا وہ کھاتا ہے اس حساب سے فطرہ دے، لیکن واجب وہی ہے کہ گندم یا جو یا کشمش یا کھجور، یعنی جو غلات جو زکوٰۃ کے غلے مانے جاتے ہیں، ان کے حساب سے وہ قیمت ان کی یا خود وہ فصل، جو اگر اس کے پاس کوئی گندم ہے تو گندم بھی دے سکتا ہے، آٹا ہے تو آٹا بھی دے سکتا ہے، اپنا اور اپنے اہل و عیال کا 3 کلو پر ہیڈ کے حساب سے دے گا، یعنی ہر نفر کا حساب 3 کلو ہوگا۔ اب چاہے اس کی قیمت دے چاہے خود غلہ دے۔ اس میں 2-3 مسئلے ہیں، وہ بھی واضح ہو جائیں جو عام طور سے مسائل لوگوں کے سامنے پیش آتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جتنے بھی اس کے اہل ہیں، اب چاہے وہ چھوٹے ہوں چاہے بڑے ہوں، چاہے مسلمان ہوں چاہے کافر ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں، جو اس کے دسترخوان کے پر کھانا کھانے والوں میں شمار کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ رہتے ہیں، وہ لوگ ان سب کا فطرہ اس پہ واجب ہے۔ کبھی بھی ایسا ہوتا ہے کہ بیٹا ان کا ہے لیکن کسی دوسرے شہر میں پڑھ رہا ہے، لیکن وہ اس کے گھر کا والا مانا جائے گا، تو اس کا فطرہ بھی، اس بچے کا فطرہ جو باہر پڑھ رہا ہے وہ بھی اسی شخص کے اوپر ہے جو کسی اور شہر میں رہتا ہے اپنے بچوں کے ساتھ۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ آتا ہے لوگوں کے ذہن میں کہ مثلا عید شب میں چاند رات میں مثلا کوئی مہمان آ گیا تو بہت سے لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ ان کا بھی فطرہ دینا ہے۔ تو یہ بھی ہم عرض کرتے چلیں، تمام مراجع اس کے اوپر متفق ہیں کہ اگر کوئی شخص چاند رات میں انسان کے گھر میں انسان کی دعوت پر آئے، یعنی انسان دعوت دے کہ آج رات کا کھانا افطار ہمارے ساتھ کریے گا، غروب آفتاب سے پہلے مہمان خانہ صاحب خانہ کی رضامندی سے اگر شخص غروب آفتاب سے پہلے گھر میں داخل ہو تب اس کا فطرہ صاحب خانہ کے اوپر لازم ہوتا ہے۔ لیکن اگر دعوت دینے کے باوجود انسان غروب کے بعد داخل ہو، اگرچہ وہ افطار آپ ہی کے ساتھ کرے اور کھانا اسی گھر والے کے ساتھ کھائے، لیکن پھر بھی چونکہ غروب کے بعد داخل ہوا ہے تو اس کا فطرہ صاحب خانہ کے اوپر واجب نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص بغیر دعوت کے آئے، آپ کے گھر کوئی مہمان ایک دم سے آ گیا، چاہے وہ غروب سے پہلے ہی کیوں نہ آئے، چونکہ بغیر دعوت کے آیا ہے تو اس شخص کا فطرہ آپ کے سر پہ واجب نہیں ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص اپنا فطرہ خود نکال رہا ہے، میں اپنا فطرہ نکال چکا ہے، تو پھر صاحب خانہ کے اوپر سے وہ فطرہ ساقط ہو جائے گا، مہمان بن کر آئے، لیکن اگر وہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنا فطرہ نکال چکا ہوں تو ایک شخص کے اوپر 2 بار فطرہ نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کسی کے گھر میں کوئی بچہ متولد ہوتا ہے شب عید میں تو اس کا فطرہ بھی بنابر احتیاط نکال دینا چاہیے۔ تو ہر وہ شخص جو آپ کی کفالت میں ہے، آپ کا آپ کے سفرہ پہ آپ کا کھانے آپ کے گھر میں گھر والوں میں شمار کیا جاتا ہے، اس کا فطرہ نکالیں گے، اور بہتر ہے کہ فطرہ عید کا اعلان ہونے کے بعد نکالا جائے، نیت کریں، قربتاً اللہ کی نیت سے دیا جائے گا، اور بہتر جو آدمی نماز عید پڑھنا چاہتا ہے روز عید، اس کے لیے بہتر ہے کہ نماز عید پڑھنے سے پہلے فطرہ دے دے۔ اگر کوئی شخص کسی وجہ سے بھی نماز عید نہیں پڑھ رہا ہے تو اس کے پاس روز عید ظہر تک وقت ہے کہ وہ فطرہ نکال دے، لیکن بہتر ہے کہ انسان اول وقت میں یہ کام انجام دے تاکہ دوسروں تک اور لوگوں تک، مستضعفین تک، کمزور لوگوں تک ان کا حق پہنچ سکے۔ انشاءاللہ خداوند عالم ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم عبادات الہیہ کو صحیح طریقے سے انجام دے سکیں، احکام اسلامی کو سمجھ سکیں اور اس پر عمل کر سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔